نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قرآن مجید کی عظیم الشان سورۃ الحجرات کا بیان چل رہا تھا۔ گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی معاشرت کے وہ ذرّی اصول اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ جو جنت نظیر معاشرہ کہا جاتا ہے، اگر وہ قائم کرنا ہو تو وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلے جو دو اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہر مسلمان کے دل میں جاگزی ہونا، یہ اسلامی معاشرے کی سب سے اولین بنیاد۔ اس کے بعد اگلا جو اصول قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا معاشرے کی بھلائی اور فلاح کا، وہ یہ ہے کہ معاشرہ سچ کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ اہم ترین بات ہے کہ معاشرہ اگر جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہو اور جھوٹ جس معاشرے کے اندر عام ہو جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا اور کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا نظام قائم کرو کہ کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ مسلمانوں کے اندر عام نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ معظم النار من مستصغر الشرر، بہت بڑی آگ جو بھڑکتی ہے کہیں پر، یہ ایک معمولی چنگاری سے بھڑکتی ہے ہمیشہ۔ پتہ ہے کوئی بھی بڑی آگ جلانی ہو، بڑا الاؤ دہکانا ہو، پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو، تنکوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور اس سے جب آگ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ جتنا اس میں ایندھن ڈالتے جائیں گے وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اسلامی معاشرے کے لیے جھوٹ کی بالکل یہی مثال ہے۔ کوئی بہت بڑا فتنہ، خواہ وہ علمی فتنہ ہو، خواہ وہ عملی فتنہ ہو، کسی مسلمان کی ذات میں انفرادی فتنہ ہو یا معاشرے کے اندر پھیلا ہو کہ اجتماعی فتنہ ہو جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو، اس کی آپ بنیاد پر اگر پیچھے سے غور کریں گے کوئی ایک چھوٹا سا جھوٹ نکلے گا، چھوٹا سا جھوٹ۔ کہیں دو رشتہ داروں کی لڑائی ہے، کہیں دو خاندانوں کی لڑائی ہے، کہیں دو قوموں قبیلوں کی لڑائی ہے، کہیں دو ملکوں کی لڑائی ہے، کہیں مسلمانوں کے آپس میں دو گروہوں کی لڑائی ہے، آپس کی مسلمانوں کی۔ آپ جب بھی اس کی بنیاد میں غور کرتے چلے جائیں گے، غور کرتے چلیں گے، آخر میں اس میں جا کر ایک چھوٹا سا جھوٹ ملے گا۔ اس جھوٹ نے، خواہ وہ جھوٹ کسی یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ بولا گیا ہوگا یا کسی نے ایسی کہہ دیا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسے کہا ہے، میرا خیال ہے فلاں آپ کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے، میرا خیال ہے فلاں آپ کے ساتھ ایسا کرنے والا ہے۔ اندازے سے، اٹکل سے ہی وہ چنگاری بھڑکا دی، تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ آگ لگی ہوئی ہے بس، اور الاؤ دہک رہا ہے اور انسان اس آگ کے اندر جل رہے ہیں اور اس کا ایندھن بن رہے ہیں۔ کسی بھی لڑائی کے اندر غور کریں۔ امن اسلامی معاشرے کی اہم ترین ضرورت کہ مسلمانوں میں باہم امن ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی فطرت میں یہ بات رکھی کہ اس دین کو دوسرے ادیان سے لڑنا ہے۔
اسلام کے نظام میں یہ بات رکھی ہے کہ اس نظام کو دوسرے نظاموں سے لڑنا ہے، ٹکرانا ہے۔ اور اسلام ہمیشہ اس چیز کی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کی طاقت آپس میں مسلمان پر کبھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک فرد سے لے کے ایک پورے معاشرے تک مسلمان کہیں بھی اس حالت میں نہ جائے کہ اس کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت ہو، اس کے دماغ کی طاقت ہو، اس کے جسم کی طاقت ہو، مسلمان کے خلاف خرچ ہو رہی ہے، اسلام اس کو روکے گا، وہاں اس کو پکڑے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ طاقت اس لیے نہیں دی کہ آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ اس لیے یہ سورت پورا اس امن کو قائم کرنے کے لیے آپ کو سب سے بنیادی باتیں جو سمجھا رہی، مسلمان کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرے، مسلمان کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرے، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان اپنے دل میں نہ آنے دے۔ اس سورت کا سارا مضمون اب یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے، اس کے بعد آخر تک اس سورت کا یہی مضمون چل رہا ہے کہ مسلمان اپنی کوئی بھی طاقت کسی مسلمان کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اور یہ آگ بھڑکتی کیسے اندر ہے کہ کسی کے خلاف آپ کی زبان ایک دم بے قابو ہو کے چلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی سارے زور بیان اس کے خلاف صرف ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی وقت آپ کو کسی پر اتنا غصہ آ جائے گا کہ آپ اس کے خلاف اپنا زور بازو استعمال کرنے لگیں گے۔ کسی وقت آپ کو کسی پر ایسا غصہ آ جائے گا، آپ کے دماغ کی ساری صلاحیتیں بس اسی کے خلاف سازشیں کرنے پر، اسی کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرنے پر مرتکز ہو جائیں گی۔ فرمایا اس کے پیچھے ہمیشہ جھوٹ کھڑا ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نے آپ کو اس مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہوگی جس سے آپ کے دل میں اس کے بعد بس یہ آگ لگنا شروع ہوگی کہ اب میں اس مسلمان کو ہر طرح سے نقصان پہنچاؤں گا۔ پر آپ کی ساری صلاحیت ہے، اب آپ کو کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کافر کا مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کفر اسلام کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ نہیں، اب مقصد یہ بن گیا کہ اس مسلمان نے میرے ساتھ ایسا کیا، بس اب میری ساری زندگی کا مقصد یہ کہ میں نے اس سے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ فرمایا کہ جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرو، اگر اس چیز سے بچنا چاہتے، جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرو۔ کسی نے آ کر کسی کے بارے میں کہا بھائی آپ کے بارے میں فلاں ایسے کہہ رہے، تو اول تو ایسی بات اپنا مزاج ایسا بنا میں کہ کوئی آ کر کسی کی شکایت کرنے کا تصور ہی نہ کر سکے اس کے سامنے کہ اسے شکایت کروں گا یہ الٹا ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ بات قابل تحقیق ہے کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسا کر نہ رہا ہو یا کوئی ایسا سوچ نہ رہا ہو، تو میں فتبینوا، تحقیق کرو، فوراً رائے قائم نہ کرو کہ فلاں نے ضروری میرے بارے میں ایسا کہہ دیا یا فلاں نے ضروری میرے بارے میں ایسا کر دیا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب اسی جہالت میں کوئی فیصلہ کر بیٹھو کسی کے بارے میں، کتنے غلط فیصلے جن سے انسانوں کی انفرادی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بسا اوقات پورے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ بس ایک جھوٹی خبر کسی نے آ کر دی کان میں اور چھک سے اس پر اپنا فیصلہ صادر کیا، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی کا پچھتاوا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اب ساری زندگی تم اس ندامت میں رہو گے کہ کاش میں اس وقت میں جلدی سے یہ فیصلہ نہ کر لیتا۔ آیت ایک واقعے پر نازل ہوئی تھی، لیکن ایک عمومی اللہ رب العزت نے اس کو مضمون بنا دیا مسلمانوں کے لیے کہ ایک بہت بڑا اصول ہے اسلامی معاشرے کے امن کا۔ وہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی قبیلے میں کہ وہ جو سال میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور کے عامل اور آپ کے نمائندے جاتے تھے، جہاں جہاں مسلمانوں کے قبائل دور دور آباد تھے، جا کے ان کے مال کا حساب کیا اور ان سے زکوٰۃ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے۔ اب یہ وہاں جا رہے تھے، اس قبیلے میں کوئی ایک شرارتی آدمی تھا جو اصل میں اس قبیلے سے اس کا تعلق نہیں تھا، ان کے قبیلے کے ساتھ کچھ آپس میں انبن تھی، دشمنی تھی۔ وہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ میں ان کو، یہ چونکہ دور رہتے ہیں مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے، کوئی بات ان کے بارے میں ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا مسلمانوں تک پہنچاؤں کہ مسلمان انہیں مارے، آ کر لڑیں گے، کوئی دل میں بغض رکھا ہوا تھا ان کے بارے میں۔ اب یہ صحابی جا رہے تھے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو قبیلے والوں کو پتا تھا کہ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل آتا ہے، تو انہوں نے استقبال کی تیاری کی۔ تو اب جیسے قبائلی معاشروں میں استقبال ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ جو قبائل میں آپ جائیں تو استقبال اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر دیکھ لے ایسے، اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ استقبال کرنے آ رہے تو ڈر کے
40 میل دور جا کے سانس لے گا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے. وہ اتنا اسلحہ، ساز و سامان اور ساری چیزیں لے کر آئیں گے اور ان کی خوشی منانے کا انداز یہی فائرنگ کریں گے. قبائلی معاشروں میں آج تک ایسا ہوتا. تو وہ بھی ایک قبائلی معاشرہ تھا، تو انہوں نے اس طرح کی تیاری کی. گھوڑے تیار ہو رہے ہیں اور تلواریں تیز کر رہے ہیں اور نیزے جو ہے وہ تیز کیے جا رہے ہیں. بھی ان کے سامنے ایک مظاہرہ کریں گے، جیسے ایک بڑا معزز مہمان آتا ہے تو اس کے استقبال پر کوئی اس طرح کا مظاہرہ ہوتا. اور وہ شرارتی آدمی تھا، اس نے دیکھا تو وہ راستے میں ہی جا کے کھڑا ہو گیا. اور وہ صحابی آ رہے تھے، ان کو کہا کہ وہاں مت جانا، وہ تو تلواریں تیز کر کے بیٹھے ہیں تمہارے لیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تلواریں تیز کر رہے تھے کہ حضور کا عامل آنے والا ہے، بس تلواریں تیز کر رہے ہیں اس کے لیے، اور وہ بس لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں. تو اب یہ جو صحابی تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ جا کے اس چیز کی تحقیق کرتے یا ذرا اور قریب ہو کے کسی دوسرے انسان سے پوچھتے کہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ وہیں سے ہی واپس پلٹ گئے خوف کی وجہ سے. اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ، وہ تو میں وہاں زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہا تھا، مجھے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو میرے قتل کی تیاری کر رہے ہیں. اور کسی آدمی نے مجھے آ کر بتایا کہ وہاں تو تلواریں تیز ہو رہی ہیں اور تیر تیز ہو رہے ہیں اور کمانیں تیار کی جا رہی ہیں، تو مجھے مارنا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دیا، لیکن انہیں تاکید کی کہ پہلے جا کر تحقیق کرنا کہ معاملہ کیا ہے. اگر تو معاملہ ایسا ہی ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی، تو یہ تو اسلامی ریاست کے ساتھ بغاوت کا معاملہ ہے، تو پھر جا کر ان سے قتال کرو. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آپ آ جائیں. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ان لوگوں نے اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کا باہر آ کے استقبال کیا اور کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے، ہم نے سنا تھا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں عامل، ہم ان کے استقبال کی تیاری میں تھے اور آپ تو پورے لشکر کے ساتھ آئے. اب سارے مسلمان بیچارے پریشان کہ ہم کرنے تو کچھ اور آئے تھے، یہاں کچھ اور معاملہ ہو گیا. اب جا کے ان کی دعوت بھی کھائی، استقبال بھی ہوا سب کچھ، اور زکوٰۃ لے کر واپس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو اس چیز کی تاکید کریں. ایسے سنی سنائی بات پر ایسے گھبراہٹ میں ایک آدمی نے آ کر کہہ دیا، اب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آدمی سچا ہے جھوٹا ہے. اور بعض لوگوں کے بارے میں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر وقت ایک ہاتھ میں پیٹرول اور ایک ہاتھ میں ماچس لے کے مسلمانوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی کرانی ہے، دو گروہوں کے درمیان لڑائی کرانی ہے. یہ کسی خاندان میں ہوں گے تو معروف ہے وہ آدمی کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے، جہاں جا کر بیٹھے گا فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کیا، وہاں سے اس سے جواب لیا اور فوراً اپنا کرایہ اپنی جیب سے خرچ کر. اتنے مخلص ہوتے ہیں یہ لوگ، اپنا کرایہ خرچ کریں گے، اپنا خرچہ کر کے بس ادھر ادھر کی باتیں. آپ کو قاصد کی ضرورت نہیں کہ آپ اس پہ خرچہ کریں، آپ کو فون کال کی ضرورت نہیں ہے. بس کسی آدمی کے بارے میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایک بات کہہ دیں، اور اگر بہت زیادہ پھیلانی ہو تو ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یار کسی کو بتانا نہیں، مہربانی کرنا. بس اس کا مطلب ہے کہ بس بات جہاز پہ چڑھ گئی ہے. آپ نے وہ پرندے کے پر کے ساتھ باندھ دیا، وہ جہاں جہاں اڑتا جائے گا اس بات کی جو ہے وہ خبر نشر کرتا چلا جائے گا. ساتھ اگر آپ نے تاکید کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی مہربانی کرنا کسی کو بتانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گی کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ مضبوطی اس سلسلے میں پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی شخص بھی اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہے، خاندان کے بارے میں کوئی بات ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک اجتماعی نظم ہے، اس میں اگر کوئی آدمی اس طریقے سے خلل اندازی کر رہا ہے، تو جب تک تم اس معاملے کی پوری تحقیق نہ کر لو کہ آیا واقعی ایسا ہے جیسا یہ شخص کہہ رہا ہے، اس پر نہ کوئی رائے قائم کرو، نہ کوئی فیصلہ کرو، نہ اس بات کو آگے نشر کرو، نہ کسی تک پھیلاؤ. خاموشی سے اس چیز کی تحقیق کرو، اور پھر اس تحقیق کے بعد بھی یہ دیکھو کہ اس بات کو عام کرنے میں مسلمانوں کے اجتماعی معاشرے کا فائدہ ہے تو اس کو عام کیا جائے، ورنہ اس بات کو عام نہ کیا جائے. بعض دفعہ کسی بات کا اگرچہ سچی بات ہو، جھوٹی بات کا عام ہو جانا تو ہمیشہ ہی نقصان دہ. بسا اوقات کسی سچی بات کا عام ہو جانا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس کی اگر پورے طور پہ تحقیق ہو جائے کہ سچی بات ہے، پھر بھی اس کو عام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے خاندان میں لڑائی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے جماعت میں لڑائی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں لڑائی ہو جائے گی. تو سچی بات کو بھی اپنے اندر چھپا لو اور دبا لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا کہ پیچھے بغاوت کی خبر آ گئی تھی،
اور مدینہ منورہ میں خواتین اور بچے تنہا تھے، کوئی مرد ان کے ساتھ نہیں تھا۔ تو خبر آ گئی کہ پیچھے یہود کا جس ایک قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے تھے کہ وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں کے خلاف، انہوں نے بھی بغاوت کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا خاموشی سے، اور فرمایا کہ جا کے اس کی تحقیق کرو، اور جو بھی بات ہو آ کر مسلمانوں میں عام مت کرو۔ اگر یہ خبر جھوٹی ہے پھر بھی مسلمانوں کو آ کے مت بتانا کہ کسی مسلمان کے دل میں پھر بھی وسوسہ اور شک ہے، کیونکہ سب کے بیوی بچے پیچھے پریشان ہو جائیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سچی ہے تو پھر تو بالکل مت بتانا، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان یہاں سے میدان جنگ چھوڑ کے کوئی مسلمان بھاگ پڑے کہ پیچھے جا کے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کروں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائے، اللہ رب العزت کے غضب کا مستحق بن جائے کہ میدان جنگ سے واپس مڑ۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے جا کر پتہ کیا، خبر صحیح تھی کہ انہوں نے بغاوت بھی کی، حملہ بھی کیا، نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کے بھگا دیا، وہ ناکام ہو گئے، لیکن بہرحال وہ باغی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے، آپ کا رخ اس طرف تھا، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، تو دور سے وجہ سے گردن کی طرف اشارہ کیا، کوئی بات زبان سے نہیں نکالی، لفظ نہیں نکالا زبان سے، کہ کسی مسلمان کو تنبؤ بھی نہ ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہا ہوں یا مدینہ میں کچھ ہے، بس ایسے اشارہ کیا کہ یہ لوگ واجب القتل ہو گئے، پیچھے والے انہوں نے بغاوت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور بات وہیں پر رہ گئی۔ اب دیکھیے یہ ایک سچی خبر تھی، مسلمانوں میں چلی جاتی، معاشرے کا نقصان ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنا انتظام فرمایا، اتنا اہتمام فرمایا کہ قاصد بھی ایک پختہ آدمی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد ہے کہ وہ بالکل ویسے کا ویسے کام کرے گا جیسے آپ اس کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی مزید تاکید کے ساتھ یہ بات کہ خبر سچی ہو یا جھوٹی ہو کسی مسلمان کو بھنک نہیں پڑنی چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ذمہ داری کو اس آسان طریقے سے پورا فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان دیکھے بھی نہ کہ آپس میں کوئی بات چیت یا کوئی اشارہ ہوا، کہ یہ سچی بات بھی نہ نکل جائے مسلمانوں میں۔ لیکن یہاں دیکھیے کوئی غلط بات ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو دجال کا سب سے بڑا نمائندہ اس وقت زمین پر یہ میڈیا کی شکل میں اترا ہے، مسلمانوں کے اور تو جتنے نقصانات آپ گننا چاہیں کہ اس میڈیا نے کیے تصور سے بھی بہت بالا تر ہو گئے، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اس چیز کی تمیز بالکل ختم ہو گئی، اور اس چیز کا احساس بالکل ختم ہو گیا کہ کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے، کون سی بات عام کرنی ہے اور کون سی بات عام نہیں کرنی۔ مسلمانوں کے اندر سے اس چیز کا احساس ہی سرے سے ختم ہو گیا بالکل۔ اور دیکھیے جب اس طرح ہر سچی جھوٹی بات ہر وقت مسلمانوں کے سامنے اس طرح دوہرا کر کہی جاتی رہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ جن واقعات کے بارے میں آج سے چند سال پہلے تک آپ کی گئے گزرے مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یہ خبر سنے گا اور زندہ رہ پائے گا، وہ یہ بات سنے گا اور وہ رو رو کر مرنے کے قریب نہیں ہو جائے گا، وہ یہ بات سنے گا اور اس کا دل پھٹ نہیں جائے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب دن رات مسلمان وہ باتیں سنتے کرتے رہتے، دل پر اثر بھی نہیں گزرتا، بالکل دل اتنے سخت ہو گئے، بالکل اس قدر سیاہ ہو گیا دل بالکل۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں سے اور ضابطوں سے انحراف ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر ایسے جو ہے وہ وحشیانہ انداز میں قتل ہوتے ہیں، عزتیں لوٹتی ہیں، کتنا ایک دردناک قسم کا ماحول ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ اس واقعے کو بھی ہر مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے خبر بنا لوں بس سب سے پہلے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں کہ کوئی مسلمان بیچارہ زخم کی حالت میں کرا رہا ہو، سامنے زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہو، اس وقت اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور ارد گرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کھڑے، انہیں اس منظر کو خبر بنانے کی فکر ہے، بس ہر کوئی موبائل لے کے اس وقت میں تصویر بنا رہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو جلدی بھیج دوں۔ یہ صحافی بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا، کوئی آدمی ان کے سامنے پیاس سے مر رہا ہو اور بالکل اس کی جان نکلنے والی ہو بالکل، تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں بھاگ کے جا کے گاڑی سے پانی کی بوتل لا کے اس کو یہ ہوگی کہ میں سب سے پہلے یہ دکھا دوں کہ ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، دنیا اس کو دیکھ لے بالکل۔ چند سال پہلے افریقہ کے ایک ملک میں ایک
قحط تھا، ایک تصویر بہت عام ہوئی اور اس تصویر کو بہت بڑا انعام ملا دنیا میں. یہ مسلمان وہاں کے جو لوگ تھے قحط کی وجہ سے بیچارے دن رات مرتے تھے تو گدھ ان کی لاشیں نوچ نوچ کے کھاتے تھے. تو ایک چھوٹا سا بچہ معصوم تھا، وہ بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے بالکل ایسے اس کا پنجرا بنا ہوا، بالکل ختم ہونے والی جیسے، اس کے جسم پر گوشت ہی نہیں، اور وہ زمین پر پڑا ہوا آخری سانسیں لے رہا تھا. تو ایک گدھ اس کے قریب بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ یہ مرے تو میں اس کو کھاؤں. تو ایک صحافی نے وہ تصویر بنائی اور دنیا میں دی، اس کو نشر کی. ایک عرب عالم تھے، انہوں نے اس تصویر کو لگایا اور اس پر ایک تبصرہ لکھا. انہوں نے کہا کہ اس تصویر میں لوگوں کو اس واقعے میں ایک گدھ نظر آ رہا ہے، ایک، حالانکہ اس وقت یہاں 2 گدھ موجود تھے، 2، ایک نہیں تھا. ایک گدھ، یہ دو گدھ اس انتظار میں تھے کہ یہ بچہ مرے اور ان کے لیے وہ تصویر جو ہے وہ ایک منظر بنے کہ اس نے کھانا ہے. یہ جو گدھ نظر آ رہا ہے تصویر میں، یہ اس لیے انتظار میں کہ یہ مرے، میں نے اس کو کھانا ہے. اور ایک دوسرا گدھ ہے جو نظر نہیں آ رہا اس تصویر میں، وہ اس انتظار میں کہ یہ مرے اور میں اس منظر کی تصویر کشی کروں کہ اس گدھ نے اس بچے کو کھایا. وہ اس سے بھی بڑا گدھ ہے، اس سے بھی بڑا. وہ بظاہر دیکھنے میں مسلمان ہیں، انسان ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک بدترین جانور ہے، بدترین. اس گدھ سے بھی زیادہ برا جانور ہے کہ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار تو کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہیں کیا. وہ اس منظر کو مسلسل فلما رہا ہے. اس بچے کو آ کر 2 لقمے کھانے کے بھی تو کھلا سکتا تھا، اس بچے کو پانی بھی پلا سکتا تھا، سب کچھ کرتا، لیکن اس نے کہا کہ میں تصویر بنا لوں. آپ عام دیکھ لیجئے، چلو وہ تو مسلمان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حال ہے؟ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے تو 50 آدمی کھڑے ہوئے ارد گرد، بس تصویر کشی ہو رہی کہ یہ خبر نشر کرنی ہے، بس خبر 50 گروپوں میں بھیجنی ہے آگے فوراً. کوئی واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ مردہ پڑا ہوا ہے اس کے، تو اس وقت میں بھی مسلمانوں کو یہی فکر ہے کہ جلدی جلدی اس کی اچھی اچھی تصویریں بنا لیں. میت آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، میت. کیسا وقت ہے؟ انسان اس وقت میں خود اپنی موت کو یاد کرے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں کچھ رقت پیدا ہو، اس کے دل میں کچھ خشیت پیدا ہو کہ موت کا منظر اس کے سامنے ہے. لیکن اس وقت بھی جلدی جلدی فکر یہی لگی ہوئی ہے کہ قبل اس کے کہ اس کا منہ ڈھانپ دیا جائے، ہم بہت ساری تصویریں بنا لیں، بہت ساری تصویریں. یہ قسوت قلب، دل کی اتنی شدید سختی اور دل کی اتنی شدید سیاہی ہے، اسی میڈیا نے مسلمانوں پر مسلط کی. میڈیا کسی کے ہاں کوئی عزت لٹنے کا معاملہ ہو گیا، بس دن ایک ان کے دروازے سے ہٹ رہا ہے اور دوسرا اس مسلمان کو، ایک تو ان کے ساتھ ایک سانحہ ہو گیا، دوسرا ان کو پوری امت کے سامنے، دنیا کے سامنے تماشا بنا کے رکھ دیا کہ ان کے سامنے ایک ہٹ رہا ہے، دوسرا ان کے سر پہ مسلط ہو رہا ہے. جی کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور کس طرح ہوا اور کیسے؟ بندہ پکڑ کے اس وقت ان کو کہے کہ تمہارے گھر چلو، 2-4 بدماشوں کو پیسے دیتے کہ یہی کام کریں، پھر ان سے اپنے گھر والوں سے پوچھ لو، اپنی ماں بہن سے پوچھ لو کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا اور کیا نہیں. لیکن کوئی دل میں وہ نہیں ہے. تو جھوٹ اور سچ کی تمیز بھی گئی، کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی وہ بھی گئی. وجہ کیا ہے؟ اور معاشرے کے اندر ایک فساد عام ہو گیا بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں کے سامنے ایک مذاق بن گئی، تماشا بن گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث شرم بن گئی ہے امت. کہ اس امت کے احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوں گے کہ یا آپ اس امت کو ایثار کا سبق دے کر گئے، اس امت کو ہمدردی کا سبق دے کر گئے، اس امت کو نرم دلی کا سبق دے کر گئے، اور یہ امت اس قدر سخت دل، اس قدر سیاہ دل ہو گئی کہ قتل بھی ان کے لیے ایک تماشا ہے، بدکاری بھی ان کے لیے ایک تماشا ہے، خبر ہے، اور بس جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں، انہوں نے ہر بات کو عام کرنا. یہ امت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث شرم بن گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک اصول کو آپ نے پامال کیا کہ بس جس طرح کی بھی خبر ہو اس کو نکالنا. جس طرح آپ کے پاس بس جیب میں موبائل ہے، کسی نے آپ کے پاس کوئی غلط بات بھیج دی، بلا تحقیق فوراً اس کو آگے 50 لوگوں کو اور بھیج دینا، بلا تحقیق فوراً آگے اس کو نشر کر دینا. سچ ہے، جھوٹ ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، اور اس کے اندر کوئی فحش منظر ہے، اس کے اندر کوئی بدکاری ہے، اس کے اندر کچھ ہے، بس آگے چل رہا ہے. ایک گناہ جاری کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا دیا، بھائی گناہ جاری کا سلسلہ چلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مسلمانوں کو روکا کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور اگر معاشرے میں یہ چیز رہے گی فساد ہوگا. کوئی آدمی آ کر فلاں نے آپ کے بارے میں ایسے کہا، خاندانوں میں لڑے، چلو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے عامل حضرات کو.
انہوں نے بھی گھروں کے اندر فساد مچانے کا ایک یہ سلسلہ اس طرح شروع کیا. کوئی کسی کے چلا جائے جا کے اس کو 2-4 چھینکیں زیادہ آ رہی ہیں, کوئی سر میں درد ہو رہا ہے, اور جانے والے کو بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے, اللہ کے کلام سے, اللہ کے رسول کے کلام میرا علاج کر دے. نہیں, اس کو سب سے پہلے فکر یہ مجھے یہ بتائے جی میرے ساتھ یہ کام کس نے کیا. اب وہ بھی 2-4 لکیریں کھینچ کے جی میرا خیال ہے فلاں نے کیا, یا خیال بھی نہیں کہتے تاکہ زیادہ پیسے بنے, جی فلاں نے کیا ہے فلاں نے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اس نے فلاں پر جادو کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ عام بات ہے نا, عام بات. آپ کے پاس آئے گا بندہ, جی وہ فلاں عامل کے پاس گئے تھے, فلاں کے پاس, اس نے بتایا آپ پہ فلاں نے جادو. بھئی جس کو اتنا اللہ نے علم دیا ہے کہ وہ ڈھونڈ کے آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے, اس نے آپ کا علاج کیوں نہیں کر لیا؟ نہیں جی اس سے علاج نہیں ہوا, علاج آپ کر دیں. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 2 خاندانوں کے, 2 بھائیوں کے درمیان, 2 گھروں کے درمیان, 2 خاندانوں کے درمیان, 2 دوستوں کے درمیان نفرت کی وہ آگ جلا دی ہے جو اب قیامت تک نہیں بجھ سکتی. اور کس چیز کی بنیاد پہ؟ ایک اٹکل کی بنیاد پہ, ایک ظن اور غلط گمان کی بنیاد پہ. اس لیے کہ کوئی علم ہرگز ایسا ہے ہی نہیں جس میں قطعیت کے ساتھ یہ بات پتہ چل سکے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جو معاملہ یہ فلاں نے کیا. دعوے کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی آ کے ثابت کر دے کہ قطعیت کے ساتھ کوئی علم اس کے پاس موجود ہے. لیکن آپ نے گمان کی بنیاد پہ جب یہ کہا کہ فلاں نے فلاں پر جادو کیا, اس کا مطلب کیا کہ فلاں کافر ہے. جادو کفر ہے یا نہیں؟ کوئی جادو ایسا ہے جو کفر نہ ہو. جب آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا, یہ کہنے کا مطلب یہ کہ فلاں نے کفر کیا. کسی گمان کی بنیاد پہ کسی انسان کے بارے میں, مسلمان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ اس نے کفر کیا. لیکن گلی گلی ایسے پاگلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. پھر لوگ آ کے بتاتے وہ جو عالم دین ہے. بھائی عالم دین ہے جو بھی ہو, ایک کام غلط ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر دیا کہ اس نے کیا ہے, اب اس شخص کی اور اس شخص کی تو قیامت تک دشمنی آپس میں ہو گئی نا. یہ صحیح ہو نہ ہو, اس کو اس مرض سے نجات ملے نہ ملے, دشمنی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی. اور یہ جا کے کس سے تحقیق کرے گا کہ عامل صاحب نے درست کہا یا نہیں کہا؟ لیکن ایک جھوٹ پھیلا دیا اور اس کی وجہ سے آگ لگ گئی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت نہ کرو, اس لیے کہ آگ لگتی ہے, معاشرے کا امن برباد ہو جاتا ہے. گمان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں قائم نہ کرو, غلط گمان قائم نہ کرو. یہ جو کسی بات کے بارے میں یہ کہتے نا کہ میرا خیال ہے ایسے ہوا ہے, آپ کو ایک بات کا یقین بھی نہیں ہے, لیکن بس کسی بات بنے میرا خیال ہے ایسے ہوا ہوگا, میرا خیال ہے فلاں نے ایسے کیا ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ فلاں کی حرکت ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے آگ لگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایاکم وکثرۃ الظن فإن الظن اکذب الحدیث. کسی کے بارے میں یہ جھوٹ سیدھا سیدھا بول دینا کہ فلاں نے یہ کیا, پتہ ہے کہ اس نے نہیں کیا, پر میں یہ جھوٹ ہے, لیکن کہ نہ معلوم ہوتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ میرا خیال ہے فلاں نے کیا, یہ اکذب الحدیث ہے, بدترین جھوٹ ہے, یہ بدترین جھوٹ. اسے جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں. جھوٹ یہی سمجھے کہ بھئی 100% پتہ ہے کہ فلاں نے ایک کام نہیں کیا اور آپ نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس نے کیا ہوگا, یہ تو جھوٹ ہے, ہر آدمی یہ سمجھتا ہے. لیکن کسی بات کے بارے میں یقین کے ساتھ پتہ نہیں ہے, یوں کہہ دینا کہ میرا خیال ہے کہ ایسے ہوا ہوگا, میرا اندازہ ہے کہ اس طرح ہوگا, پر میں یہ اکذب الحدیث ہے. اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے جو علانیہ اور سیدھا سیدھا بولا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بولنے والا کم از کم اپنے آپ کو جھوٹا تو یہ سمجھتا ہے, اور یہ بات کرنے والا تو اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے. جھوٹا کیا سمجھے گا اپنے آپ, بڑا عقل مند سمجھتا ہے, عقل کا قطب مینار پاکستان سمجھتا ہے کہ میرا اتنا دماغ چلتا ہے کہ میں نے صحیح اندازہ لگا لیا اس بات کا کہ فلاں نے یہ کیا ہوگا, میرا دماغ بہت کام کرتا ہے. تو میں یہ اکذب الحدیث ہے, سب سے زیادہ جھوٹی بات. اللہ رب العزت اس صورت میں یہی باتیں آگے تک آپ کو سمجھا رہے, اور پھر انہی باتوں کے بعد آگے کیا آ رہے تھے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اللہ تعالیٰ میں جھوٹی خبروں پر یقین نہ کرو, غیبت نہ کرو, قومی تفاخر ایک دوسرے پر کہ فلاں فلاں قوم کا ہے وہ حقیر ہے, ہم فلاں قوم کے ہم عظیم ہیں. کون اللہ رب العزت کو درخواست دے کر پیدا ہوا کہ یا اللہ مجھے فلاں قوم کے اندر پیدا کرنا. دیکھیے فخر اور مباحات کسی بھی مسئلے میں جائز ہی نہیں ہے سرے سے. کسی انسان کا کسی بھی چیز پر فخر کرنا, وہ فخر علم پر ہو, وہ عمل پر ہو, وہ دولت پر ہو, وہ دنیا میں اپنے مقام اور منصب پر ہو, کسی چیز پر جائز نہیں ہے. لیکن چلو پھر بھی ایک چیز, ایک انسان کا اپنا کسب ہے,
اس کی اپنی محنت اس میں. ایک آدمی مالدار نہیں تھا, اس نے اپنی محنت سے مال کمایا. اس کے اندر اگر اس مال پر فخر پیدا ہو گیا تو چلو پھر بھی بیچارہ معذور ہے کہ اب اس کے سامنے ایک بات ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت تو کی ہے. ایک آدمی اہل علم نہیں تھا, اس نے بڑی محنت کر کے علم حاصل کیا. اس علم کے لیے بڑے بڑے سفر کیے, بڑی بڑی مشقتیں کی, فاقے برداشت کیے. اگر اس کے دل میں کسی وقت اپنے علم پر فخر آ بھی جاتا ہے تو چلو نکل جائے, اگر تو معذور ہے, لیکن ایک حجت ہے اس کے پاس کہ اتنی محنت کی ہے, چلو دل میں خیال آ گیا تو بات بنتی ہے. لیکن ایسی چیز پر فخر کرنا جس میں ایک انسان کا ذرہ برابر ادنا سا اختیار, ادنا سی محنت اور ادنا سی کوشش بھی نہیں ہے, اس کی کوئی عقلی وجہ بھی بنتی ہے؟ ہرگز نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ میں جب تم یہ قوم پر فخر کر دو گے ہمارا تعلق فلاں قوم سے, جب تم زبان پر فخر کرتے ہو کہ ہم فلاں زبان بولنے والے ہیں, تو یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے بھائی, بہت ہی گھٹیا بات. اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے تمہارا؟ تمہیں پتا تھا کہ تم فلاں قوم میں پیدا ہونے والے, تمہیں پتا تھا کہ تم فلاں علاقے میں پیدا ہونے والے ہو. اپنی کوشش اور محنت تو دور کی بات ہے, انسان کو ایک چیز کا علم بھی سرے سے نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہونے والا ہوں. نہ اللہ رب العزت نے پوچھا, نہ اللہ رب العزت نے کوئی اختیار دیا, نہ اللہ رب العزت نے اس بارے میں انسان کو کوئی محنت اور کوئی کسب اور کوئی صحیح کا عمل دخل اس میں رکھا. جس کو جہاں چاہا اپنی مرضی سے وہاں پیدا فرما دیا. جو زبان اس کو دینا چاہیے اس کو وہ زبان دے دی, جو خاندان اس کو دینا چاہا وہ خاندان اس کو دے دیا. اب ایسی چیز پر بیٹھ کر فخر کرنا اور اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنا بدترین اور گھٹیا ترین فخر ہے, گھٹیا ترین بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قومیت پر فخر کرنے والے شخص کی مثال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے نفرت دلانے کے لیے دیکھیے مثال کیسی دی ہے. یہ گوبر کا کیڑا دیکھا آپ لوگوں نے؟ گوبر کا, یہ جہاں بھی بھینسیں ہیں اور گائے ہوتی ہیں, ایک کالے رنگ کا ایک جو ہے وہ کیڑا ہوتا ہے, وہ ٹرین کی طرح ہوتا ہے, دو جیسے ٹرین کے دو ڈبے ہوتے ہیں اس طرح اس کے جسم کے دو ڈبے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارا دن محنت کر کے تھوڑا تھوڑا گوبر جمع کر کے اس کی ایک گیند بناتا ہے گول, سارا دن محنت کرتا ہے. اور پھر اس کی آگے ناک پر ایسے دو انٹینا بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو شام تک وہ جو گیند بن جاتی ہے اس کو اپنے انٹینا پہ سوار کر کے بہت آہستہ 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 چلتے ہوئے اپنے بل تک جاتا ہے کہ بھئی اس کو سارے دن کی محنت کی, اس کو اندر جا کے سٹور کر لوں گا ابھی اور کھاتا رہوں گا. تو وہ بل میں گھستا ہی نہیں ہے, وہ بال بل سے بڑا ہوتا ہے. وہ پھر اس کو گھسانے کی کوشش کر کے آخر باہر پھینک دیتا ہے اور خود اندر چلا جاتا ہے. یعنی جو سارا دن محنت کرتا ہے وہ بھی برباد ہوتی ہے. اور محنت بھی کس چیز پہ کرتا ہے؟ گوبر جمع کرنے پہ, کوئی اچھی چیز جمع نہیں کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی قومیت پر فخر کرتا ہے اس کی مثال اسی کیڑے کی طرح. اتنی نفرت دلانے والی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نفرت دلانے والی مثال. بخاری ترمذی شریف حدیث کی عظیم ترین کتابوں میں, سیاہ ستہ میں, اس حدیث کا اختتام امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پر فرمایا, اسی حدیث پر. آخری حدیث اس کی ہے, میں یدہدئ الخراء بانفی, اس کی مثال میں کہ تم میں سے جو لوگ قومیتوں پر فخر کرنے والے ہیں میں یہ تو باز آ جائیں, چھوڑ دیں اپنے اس عمل کو, ورنہ وہ اللہ رب العزت کی نظر میں اس گونریڑے, اس گندے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائیں گے جو اپنی ناک پر یہ گوبر کی بال لے کر فخر کرتا پھرتا ہے کہ میں نے آج اتنا زیادہ گوبر جمع کر لیا, اتنا بڑا, اور وہ بھی اس کے کام نہیں آتا. ایسی نفرت والی مثال دی. اب دیکھیے لڑائیاں سارے معاشرے میں, جھوٹی خبروں کی وجہ سے لڑائیاں, قومیت پر فخر کرنے کی وجہ سے لڑائیاں, اور غلط گمان قائم کرنے, میرا خیال ہے بس اس بنیاد پر نظریے قائم کر دینے کی وجہ سے لڑائیاں, بہتان کی وجہ سے. اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے منع کر کے ختم کہاں فرما رہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, فرمارے کہ اگر تم ان سارے اصولوں کو ایک ایک کر کے نہیں مانو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھانا پڑے گا کہ مسلمان جب لڑ پڑے تو ان کی صلح کیسے کروانی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ترتیب میں بھی کیسی حکمت رکھی ہے, کیسی حکمت رکھی کہ آپ کو وہ سارے اصول بتائے جا رہے ہیں جن پر آپ معاشرے کو استوار کریں تو کبھی لڑائی نہ ہو, اور معاشرہ آپ کا جنت نظیر بن جائے. نہ دو فرد آپس میں لڑ رہے ہیں, نہ باپ بیٹے کی لڑائی ہے, نہ بھائیوں کی لڑائی ہے, نہ خاندانوں کی لڑائی ہے, نہ قوم اور قبیلے کی لڑائی ہے. مسلمان کسی سطح پر آپس میں نہیں لڑ رہے. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو وہ ہوگا, اور اگر ان میں سے کسی بات پر بھی عمل نہیں کریں گے تو
نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں لڑائی ہو جائے گی. کوئی کسی جھوٹی خبر کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے گا، کوئی قومیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے گا، کوئی جھوٹ اور غیبت کی بنیاد پہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے گا، کوئی ایسے ہی غلط گمان قائم کر کے کسی پر چڑھ دوڑے گا. آپس میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے. تو پھر سمجھانا پڑے گا کہ اللہ کے بندو آپس میں نہ لڑو، آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس طریقے سے باز آ جاؤ اور اس طریقے سے نکلو. اللہ رب العزت نے اس چیز پر بھی متنبع فرما دیا کہ اگر آپ ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایسا ہی ہو جائے گا. تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جھوٹی خبر نہ سنیں، نہ اس کو پھیلائیں، اور ہر خبر پر، ہر بات پر، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے، اپنا فیصلہ قائم کرنے سے پہلے، اپنا مائنڈ بنانے سے پہلے اس خبر کی تحقیق ضرور کریں. فتبینوا، اللہ کا حکم ہے، اس کی تحقیق ضرور کریں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. کسی کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے، خواہ کہنے والا کوئی بھی ہو. دوسری چیز، قوم پر فخر نہ کرو، قومیت پر، اس لیے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل کسی چیز پر ہے ہی نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے نہیں جس پر کوئی انسان کسی کے اپنے اعلیٰ ہونے کا، کسی کے ادنا ہونے کا فیصلہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے کہ اللہ نے مجھے سارے بنی آدم کا سردار بنایا، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں. فرمایا کہ ان سب کا مجھے سردار بنایا، ولا فخرا، لیکن میں بھی اس بات پر فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ تو اللہ نے بنایا، میرا اس میں کیا کمال ہے، میرا اس میں کیا کسب ہے کہ میں اولین و آخرین کا سردار ہوں. اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولین و آخرین کے سردار ہوں گے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. ولا فخرا. جب ایک انسان پر سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین ہونے پر بھی ولا فخرا، فخر جائز نہیں ہے کہ وہ فخر کرے، تو کسی دوسری نسبت پر کیا فخر ہو سکتا ہے بھائی؟ کسی کا ایمان، کسی کا علم، کسی کی دولت، کسی کی جو ہے وہ قومیت، کسی کی زبان، یہ باقی ساری چیزیں یہ تو بہت ہی فانی اور بہت ہی بیکار اور بہت ہی گھٹیا چیزیں ہیں، ساری ختم ہو جانے والی چیزیں. جو ایک حقیقی معنی میں اللہ رب العزت نے جو بلندی عطا فرمائی ہے، اس پر بھی فرمایا ولا فخرا، فخر کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو چونکہ عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مانیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتا دیا تاکہ ہمارا عقیدہ اس کے مطابق درست ہو جائے. لیکن ساتھ ہی یہ بات فرما دی کہ یہ سمجھو کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات پر فخر ہو گیا، نہیں، ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے اس بات. تو اپنے اندر سے اس چیز کو نکالیں. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. ولا تجسسوا، خبروں کی ٹو میں نہ پڑو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کہاں آ رہا ہے، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کیسے کما رہا ہے، فلاں کیسے کر رہا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، اس سے حسد پیدا ہو، حسد پیدا ہوگا. الا تحاسدوا ولا تباغضوا، بغض و حسد سے بچو. اور تجسس سے انسان کے اندر بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کی ٹو میں لگا ہوا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، فلاں کے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی، اس نے یہ کیسے حاصل کر لیا. ہاں، کسی کی ذمہ داری ہے، کسی کا منصب ہے یہ بات کی ٹو کرنا، وہ کرے. ہر مسلمان کا منصب نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز بھی نہیں کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑے اور لوگوں کی خامخواہ رازوں میں جھانکے اور ان کے احوال کا تتبع کرے. اس کی ذمہ داری نہیں، تو میں یہ کام نہ کروں. اس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا. اور ان بعض الظن اسم، گمان قائم کرنا گناہ ہے بھائی. میرا خیال ہے اس چیز کی بنیاد پر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، باتوں کے اندازے کرنا، یہ گناہ ہے. میں کہ گمان قائم نہ کروں. اب ان سارے اصولوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو مان لو تو پھر معاشرہ جو ہے وہ ایسا بن جائے جیسا آگے والی نسلیں بھی اس کی مثالیں دیا کرو، لکھیں گے مسلمانوں کا ایک وقت میں معاشرہ ایسا ہے جو واقعی جنت نظیر معاشرہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور قتال ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے دونوں باتیں بتائیں. اب سورت کے اختتام پر، سورت آج ختم کرنی ہے اس لیے انشاءاللہ اس کو آج آخری جو اس کا مضمون ہے وہ عرض کروں. مسلمان کی دنیا میں جتنی بھی یہ محنت ہے، تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ ہے، سعی ہے، اس کا حاصل اور وصول کیا ہے، اور اس میں اس کا مقصد نظر، مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ ایمان کا کمال اس کو نصیب ہو جائے. پچھلے جمعے ہماری بات کا محور یہی تھا کہ ایمان کمال تک کیسے پہنچے گا. اللہ رب العزت نے سورت کے آخر میں اس بات پر تنبیہ فرما دی کہ مسلمان
اسی بات کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، اس لیے کہ ایمان پیش کیا جانے والا ہے اور اسی ایمان کے سچا اور جھوٹا ہونے کا فیصلہ ہونا ہے۔ جس آدمی نے بھی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے کہہ دیا کہ اللہ خالق و مالک ہے، زبان سے کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہے، اتنا کہہ دینے سے وہ آدمی دنیا کے اعتبار سے تو مومن ہو گیا کہ اب اسے مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن اس کا ایمان جنت کا بدلہ بھی بن گیا، جنت کی چابی بھی بن گیا، اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بھی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہ سمجھ لو کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو ہو گیا، یہ ایمان پیش کیا جانا ہے اور اس کے سچا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک واقعے کو مثال بنا دیا کہ چلو ایک جماعت کے ساتھ تو دنیا میں ہو گیا اور باقی سب مسلمانوں کے ساتھ آخرت میں یہ ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے لوگ، قالت الاعراب آمنا، یہ مدینہ کے ارد گرد بار دیہاتوں میں رہتے تھے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کم آنا جانا تھا، تو یہ آئے، انہوں نے کہا آمنا، ہم بھی مومن ہیں، ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نقد آسمان سے وہی نازل فرما رہے ہیں، قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان قرار دے دیے جائیں دنیا کے اعتبار سے، کہ بھئی دنیا میں ایک آدمی کو مسلمان سمجھا جائے گا تو مسلمان اس کے خلاف قتال نہیں کریں گے، اور جو دنیا کے اسلام کے احکام ہیں وہ ان پر نافذ ہوں گے، لیکن آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ پر میں یہ بڑا دعویٰ ہے، ابھی یہ مت کرو، اس کا امتحان ہوگا، اس کی جانچ ہوگی، اس کو پرکھا جائے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ آپ دیکھیے ایمان کا امتحان اللہ رب العزت کا کیسا ایک قطعی فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں آخر زمانے میں نازل ہو رہی ہیں، یہ آیت مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں کہیں بھی نہیں ہے یہ مضمون، ہر قرآن مجید میں 11-12 جگہ یہ مضمون آیا، تمام کے تمام مواقع جو ہے وہ مدنی صورتوں میں، جب صحابہ کرام اتنے ایمان کی خاطر مارے بھی کھا چکے اور سارے کام جو ہے وہ ایمان کی خاطر کرتے چلے آ رہے ہیں، نمازی بھی بن گئے، روزے بھی ان کے درست ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اللہ رب العزت پھر ان کو خطاب کر فرما رہے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اتنے سے کام پر؟ کن سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مجھ سے اور آپ سے نہیں، ہم سے تو قرآن قیامت تک پوچھتا رہے گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام جب یہ وحی لے کر آئے تو کن کو یہ بات کہی گئی؟ صحابہ کرام کو، جن کے ایمان پہاڑ بھی عاجز ہو گئے وہ ایمان اٹھانے سے، آسمانوں سے بھی اونچے ان کے، اللہ تعالیٰ مریم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے اتنا جو کام تم نے کر لیا اس کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اب ہر کسی کو تنبؤ کان کھڑے ہیں کہ کوئی بات باقی ہے، کوئی امتحان باقی۔ اب یہ بھی ہوا، آ کے وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جو کلمہ پڑھ کے ایک آدمی صدیق اکبر ہو گیا، کل تک وہ آدمی مشرک تھا، اس نے وہ یہ کلمہ پڑھا، وہ صدیق اکبر ہو گئے، فرشتوں سے بھی افضل انسان ہو گئے، وہی کلمہ پڑھا ایک آدمی فاروق اعظم ہو گئے، لیکن وہی کلمہ آ کے پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے پڑھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں لم تؤمنوا، تم یہ کلمہ پڑھ کے بھی مومن نہیں ہو گئے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو گے مومن ہو گئے۔ اب سارے مسلمان بیچارے اس پریشانی میں کہ کلمہ تو ہم نے بھی یہی پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کہیں ہم مومنوں میں شمار ہیں یا ہمارے لیے بھی یہی ہے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو بھی، ولکن قولوا اسلمنا، بس یوں کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو۔ اب ہر انسان کو ایک معیار چاہیے، اس بات کی ایک تشریح چاہیے کہ وہ کیسا ایمان لائے تو اس کو پتا ہو کہ وہ مومن، اور جب تک وہ ایمان اس درجے تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ درمیان میں خطرے میں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہی ایمان لے کے ان کے ساتھ تو دنیا میں معاملہ ہو گیا، چلو ان کے پاس تو ایک توبہ کی توفیق ہے، پوچھ لیں یا رسول اللہ اگر ہم ابھی تک مومن نہیں ہوئے تو ہمیں بتا دیجئے ہم کس طرح مومن ہو جائیں، انہیں سکھا دیا، سمجھا دیا، انہوں نے ایمان کی محنت کر لی، مومن ہو گئے۔ آپ سوچئے قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کو جا کے اپنا یہ کلمہ پیش کرتا ہے، وہاں اس کو جواب آ جائے لم تؤمنوا، تم مومن ہی نہیں تھے یہ کلمہ پڑھ کے، وہاں سے واپس آ کے کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ جو چیخو پکار ہوگی قیامت کے دن وہ انسانوں کی یہی ہوگی کہ یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، دنیا میں واپس بھیج دے، ہم پھر یہ کام نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیے، ہم توبہ طائب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مانگیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس ایمان کو یہیں سے پورا کر کے جانا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے لم تؤمنوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظار نہیں کروایا، اگلی ہی آیت میں بتا دیا کہ ایمان کامل کیا ہے جو لے کر جاؤ تو تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا لم تؤمنوا۔ میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔
4 اجزاء ہیں، 4 عناصر ہیں ایمان کے۔ میں اللہ پر ایمان لے آؤ، جیسا اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے، صرف زبانی نہیں، مان کے دکھاؤ اللہ کو۔ تم نے اللہ کو خالق و مالک کہا، مان کے دکھاؤ اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ تم نے اللہ کو نفع نقصان کا مالک کہا، مان کے دکھاؤ، امتحان دے کے دکھاؤ کہ واقعی تم نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہو۔ تم نے زندگی موت کا مالک اللہ کو کہا، تم نے رزق کا مالک اللہ کو کہا، تم نے نفع و ضرر کا مالک اللہ کو کہا، تو عملی طور پر اس چیز کا ثبوت پیش کر کے دکھاؤ کہ تم واقعی اللہ کو ایسا ہی مانتے ہو۔ وَرَسُولِي، اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان، جو پچھلے جمعے میں نے تشریح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کے مطابق ایمان لا کر دکھاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارا ایمان ہے۔ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں تمہیں شک نہ ہو، یہ جی بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات سائنس کے مطابق نہیں ہے، یہ بات زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہے، یہ بات 2-4 جماعتیں پڑھ کے بندہ اپنی عقل کو اللہ کے اس پہ لے جاتا ہے کہ اللہ کی بات چونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے یہ بات میں اس کو درست ماننے پر جب تک میری عقل میں نہیں آ، عقل ہے کیا؟ 50 گرام کل وزن نہیں ہے دماغ کا جو سر میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں جی یہ آسمان و زمین سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ زندگی موت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اللہ رب العزت کی اتنی کائنات میری عقل میں نہیں آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی۔ ایک چھوٹے سے بلب جتنی تمہاری عقل نہیں ہے، تم کہتے سورج چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے مان لیں؟ ثم لم يرتابوا، مومن کی شان نہیں، مومن کی شان نہیں۔ اس بات کی میں کئی دفعہ تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ شک نہ آئے ایک مومن کے قریب، بالکل کئی بار اس پر بیان عرض کر چکا۔ میں چوتھی شرط وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ایک مسلمان جب تک اللہ کے راستے میں جہاد کو مان نہیں لیتا اور اس جہاد میں اپنی جان و مال کی قربانی پیش نہیں کر دیتا، اللہ رب العزت کا قطعی فیصلہ ہے قرآن مجید میں، بار بار اللہ رب العزت نے سنا دیا۔ میں آپ کو ابھی عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام جیسی جماعت کو اللہ رب العزت سارے کام کرنے کے بعد کیا پوچھ رہے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تمہارا کیا خیال ہے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ابھی اللہ نے تمہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کن سے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو بیچارے مسلمان ہوئے تھے اور انگاروں پہ لٹا دیے گئے تھے، جو بیچارے مسلمان ہوئے تھے اور اسی اللہ کی خاطر انہوں نے مارے کھائی تھی، اسی اللہ کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑے، اسی اللہ کی خاطر انہوں نے خاندانوں سے کٹ گئے، سب کچھ ان کا لگ گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسی کی بنیاد پر تم اللہ کہو گے یا اللہ ہمیں جنت دے دے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ نے بھی تمہیں جہاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہاں پر بھی جو آئے انہوں نے آمنا کہا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز پر ان کا ایمان ان کو واپس لوٹا دیا کہ ابھی تک اللہ نے تمہیں دیکھا نہیں، تم نے اللہ کی خاطر، اس ایمان خاطر جان کی قربانی پیش کی، مال کی قربانی پیش کی، اولاد کی قربانی پیش کی، اللہ کو دی، اللہ لے نہیں لیتے ہر کسی سے۔ ایک مسلمان اللہ سے یہ عہد کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اللہ کو کہوں گا یا اللہ میری جان بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، اللہ میرا سارا مال بھی لے لے گا، میری جان بھی لے لے گا، اللہ تعالیٰ کوئی حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ لے؟ کس کا لے لیا اللہ نے؟ جنہوں نے دیے ہوئے دنیا میں باقی لوگوں سے اچھا کھاتے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنے مال پیش کیے ہوئے جہاد کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو پیش کی ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں سے بہت اچھا جیتے ہیں دنیا میں، عزت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ، افتخار کے ساتھ جیتے ہیں دنیا میں، ایسے ذلیل ہو کر ذلت اور رسوائی کی حالت میں نہیں جیتے جیسے اربوں مسلمان جیتے، ان کی زندگی بھی اعلیٰ ہے دوسرے مسلمانوں۔ اللہ لے نہیں لیتے، لیکن اللہ نے یہ سب سے کہا کہ اللہ کو ایک دفعہ کہنا ضرور پڑے گا کہ یا اللہ ہم نے دیا ہے، پھر اللہ کی مرضی، اللہ جس کی نقد لے لے، جس کی نہ بھی لے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ دیکھو 2 صحابی میدان جنگ میں کھڑے، دونوں نے کھڑے ہو کر کہا یا اللہ حاضر ہے، ایک کو اسی وقت آ کے تیر لگا ہو گیا، اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے تمہارا سودا نقد لے لیا، اور ایک ساری زندگی پیش کر رہے ہیں، موت کے پیچھے بھاگ رہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کو دی ہوئی تھی آپ لے لیں، موت پھر بھی بستر پہ آ رہی ہے۔ کون مار سکا ان کو؟ نہیں مار سکا، اللہ نے ان سے لیا نہیں، لیکن کامیابی دونوں کے لیے کہ پیش تو دونوں نے کیا نا، اب دونوں میں سے کوئی ناکام نہیں، جس سے اللہ نے نقد لے لی وہ بھی کامیاب، جس کو تڑپائے رکھا چلائے رکھا لیکن لی نہیں وہ بھی کامیاب، لیکن میں کامیابی ہے اسی میں، اس کے بغیر اگر تم کامیابی کا تصور کرو، یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے ایمان پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اللہ کے حکم سے، تم قیامت کے دن بھی یہی ایمان لے جا کے اللہ کو پیش کرو گے، واپس کر دیا جائے گا تمہارا، لم تؤمن، یہ ایمان ہے
جس خالق و مالک نے تمہیں جان دی، جس نے مال دیا، جس نے یہ صلاحیتیں دی، وہی واپس مانگ رہا ہے، اس کی امانت ہے، اور وہ اس سے کہہ کے وعدے کر کے واپس مانگ رہا ہے کہ تم صرف زبان سے کہو سچائی کے ساتھ کہ یا اللہ ہم نے دیا، اللہ اس کو بڑھا دے گا تمہارے لیے، لے نہیں لے گا تم سے، تم پھر بھی روک رہے ہو۔ اسے ایمان کہتے ہیں؟ کون سی زبان میں اس کو ایمان کہتے ہیں؟ کون سی زبان میں اس کو محبت کہتے ہیں؟ کون سی زبان میں اس کو تعلق کہتے ہیں؟ دنیا میں بھی ایسا محبت اور تعلق قبول نہیں کیا جا رہا، کسی کے ساتھ بہت محبت ہے، اس نے کہا کوئی تھوڑی سی چیز مجھے دے دو، نہیں یہ نہیں میں دے سکتا۔ کوئی محبت دنیا میں بھی اس کا یہ دعویٰ قبول کر لے گا کہ محبت ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا، لم تؤمنوا، تم مومن نہیں تھے۔ سورت کو ختم اس چیز پر فرمایا کہ مسلمانوں، اس سب سے بڑی فکر یہی رکھو کہ پورا ایمان اللہ کے پاس لے کر جانا ہے، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ جنت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ فرما رہے تھے، ہاتھ اٹھائے ایسے تاکہ سب متوجہ ہوں ایسے اوپر کی طرف، اور ہاتھ اٹھا کے 3 بار زور کے ساتھ یہ بات فرمائی، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ جنت کوئی معمولی چیز نہیں کہ اللہ کچے ایمان پر، جھوٹے ایمان پر تمہیں دے دے گا۔ ہاتھ اٹھا کے ایسے تاکہ سب لوگوں کے دل و دماغ میں بات بجو، ایک بار نہیں 3 بار فرمایا کہ جنت کو سستا مت سمجھو کہ ایسے جھوٹے کلمے پر اللہ تمہیں وہ جنت دے دے گا، ایسے کچے کلمے پر اللہ تمہیں وہ جنت دے دے گا۔ تم اس ایمان کا امتحان دے کر جاؤ گے، تب یہ ایمان لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی بنے گا کہ جنت جیسی عظیم الشان نعمت کا بدلہ بن سکے اور اس کی قیمت بن سکے، ورنہ یہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کو اس چیز پر ختم فرمایا کہ ساری تگو دو پھر بھی یہی ہے، دنیا اچھی کرنے کے اصول بھی اللہ رب العزت نے بتائے، لیکن پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا سورت کے شروع میں کہ قرآن دنیا کو لاتا ہے، لیکن اول بھی آخرت آخر بھی آخرت، یہ سمجھانے کے لیے کہ اصل مقصد مسلمان کا آخرت ہے۔ سورت شروع بھی آخرت سے فرمائی، ختم بھی آخرت پر فرمائی، درمیان میں دنیا سنوارنے کے اصول بھی بیان فرما دیے۔ تو سورت پر پورا عمل یہی کہ اللہ مسلمان آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط کی پابندی کرے اور ایمان کو کامل کرنے کی محنت میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت دنیا بھی اچھی فرما دیں گے، آخرت بھی اچھی فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔